بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے سردیوں میں دوبارہ کورونا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سردیوں میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے، عوامی مقامات پر ہر کوئی ماسک پہنے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر فرد ماسک کا استعمال کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں کورونا کیسز کم ہیں۔ بحری جہاز سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بھارتی طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں بھارتی بحریہ کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی بحریہ کا طیارہ INS بحری جہاز سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ریاست کیرالہ کے شہر کوچی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں بھارتی بحریہ کے 2 افسران ہلاک ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق بھارتی بحری حکام نے واقعے کی بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا۔ آزاد کشمیر میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا اصولی فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر دوبارہ لاک ڈاؤن کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ کشمیر میں کیسز کی شرح 8.3% ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس دوران آزاد کشمیر بھر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے دوران راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں کورونا کی کیسز کی شرح 8.3% ہو گئی ہے، جس کے باعث کشمیر میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات بے قابو ہونے سے پہلے ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستانی نوجوانوں نے نابینا افراد کے لیے اسمارٹ چھڑی تیار کر لی۔ صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے نوجوانوں نے نابینا افراد کے لیے اسمارٹ چھڑی تیار کر لی۔ اسمارٹ چھڑی نابینا افراد کے چلنے پھرنے اور دیگر کاموں کے دوران معاون ثابت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے نوجوانوں نے نابینا افراد کے لیے اسمارٹ چھڑی تیار کر لی۔ چھڑی راستے میں رکاوٹ یا پانی آنے پر آگاہ کرے گی۔ اسمارٹ چھڑی کے ہوتے ہوئے دوران حادثہ بٹن دبانے پر نابینا شخص کے 3 رشتہ داروں کو اطلاع مل جائے گی۔ یہ اسمارٹ اسٹک یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے 3 طلبہ نے تیار کی ہے۔ دبئی جانے والے افراد کے لیے ایک اور سہولت۔ دبئی پہنچنے والے افراد کی سہولت کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کر دیا گیا۔ دبئی سے جاتے وقت PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق دبئی حکام نے سفر کے حوالے سے نئے ضوابط کا اعلان کر دیا۔ دبئی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ دبئی آنے والوں کے لیے دبئی سے جاتے وقت PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب ایسے افراد کو جو دوسری جگہوں سے دبئی آتے ہیں صرف آمد کے وقت ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دبئی آنے والے افراد کا باہر کتنا عرصہ قیام رہا ہے اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تاہم سیاحوں اور شہریوں کے لیے دبئی آمد پر PCR ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا۔ روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین وینزویلا پہنچ گئی۔ وینزویلا کے صدر نے روس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ لاطینی امریکی ملک وینزویلا پہنچ گئی۔ وینزویلا روسی ویکسین حاصل کرنے والا لاطینی امریکہ میں پہلا ملک بن گیا۔ ویکسین موصول ہونے کے بعد وینزویلا کے صدر نے روس کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں کورونا کیسز بڑھنے پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کورونا کیسز میں اضافے پر سخت پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دارالحکومت میں لاک ڈاؤن کا نفاذ 9 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عبادت گاہیں، سکول، جامعات بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ شہریوں سے کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر حسن روحانی نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کے اجلاس کے دوران تہران میں سخت پابندیوں کی منظوری دے دی۔
متحدہ عرب امارات میں ایل پی جی گیس 24% سستی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ ایل پی جی سستی کرنے کا مقصد لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور انہیں خوشیاں دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گیس کے نرخوں میں کمی کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ صارفین گھریلو گیس استعمال کے سلسلے میں ایک سے زیادہ راستے اختیار کر سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں محفوظ گھریلو گیس حاصل ہوگی جو سلامتی کے معیار کے عین مطابق ہوگی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نوکارباخ میں جاری کشیدگی کے دوران ایران کی سرحدی علاقوں میں مارٹر گولے فائر ہونے پر ایران نے دونوں ممالک کی افواج کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ایران نے اپنی سرحدی دیہاتوں پر مارٹر گولے گرنے پر دونوں ممالک کی فوجوں کو خبردار کیا ہے۔ جنگ کے دوران ایران کے دیہی علاقوں میں مارٹر گرنے پر تہران نے اسے دخل اندازی قرار دے دیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یکم ربیع الاول سے زائرین کے لیے کھولنے کا اعلان۔ سعودی حکومت نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول سے زائرین کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ انتظامیہ حرمین شریفین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 2 ہفتوں بعد یکم ربیع الاول کو زائرین مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رسول پر درود و اسلام بھی پیش کر سکیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث اتوار سے عمرہ کی ادائیگی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 12 کلومیٹر طویل مقامی ٹرینوں کو ٹرائل پر چلانے کا فیصلہ۔ سندھ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے اگلے 2 ماہ کے دوران 12 کلومیٹر طویل مقامی ٹرینوں کے ٹرائل کے طور پر چلانے اور پھر اگلے مرحلے میں اس کو جدید سرکولر ریلوے نظام کے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقیاتی اسد عمر کے مابین ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے اثرات سعودی عرب سے پاکستانیوں سمیت 2,84,000 غیر ملکی نوکریوں سے فارغ۔ سعودی عرب میں رواں سال کی دوسری سماہی کے دوران ملازمت سے فارغ ہونے والے سعودیوں کی مجموعی تعداد 1,16,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ 2,84,000 سے زائد غیر ملکیوں کو ملازمتیں چھوڑنا پڑی ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ شماریات نے نئی رپورٹ میں بتایا ہے کہ رواں سال 2020 کی دوسری سماہی کے دوران 53,000 سے زائد سعودیوں نے استعفے دیے۔ استعفے کرونا وبا کے موقع پر دیے گئے، جبکہ اس مدت کے دوران 36,000 سے زائد سعودیوں کی ملازمت کے معاہدے ختم ہوئے۔ آذربائیجان کا مزید 7 علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع ریجن نوکارباخ میں جھڑپوں میں تیزی آ گئی۔ آذربائیجان نے مزید 7 علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کارباخ ریجن میں فریقین نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ مزید علاقے قبضے میں لینے کے بعد آذربائیجان کے صدر نے ملٹری کمانڈر کو مبارکباد دی، جبکہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کورونا میں مبتلا ہونے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کو سانس لینے میں دشواری کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان نے پاک افواج کی آذربائیجانی فوج کے ہمراہ لڑائی کی خبریں افواہ قرار دے دیں۔ پاکستان نے آرمینیا کے خلاف پاک افواج کے آذربائیجانی فوج کے ہمراہ لڑائی کی خبریں افواہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے آرمینیا فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی افواج کی آذربائیجان کی فوج کے ہمراہ لڑائی کی خبریں افواہ ہیں۔ نوکارباخ کی صورتحال پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ آذربائیجانی شہری آبادی میں آرمینیا کی بھاری شیلنگ نہایت افسوسناک ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار
کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔